دو جدتیں کی گئی ہیں جنہیں آپ چاہیں تو بدتیں بھی کہہ سکتے ہیں. پہلی تو یہ کہ اس محفل میں شعراء کو الف بائی ترتیب سے الفابیٹک آرڈر میں بلایا جائے گا، جو اگرچہ روایتی مشاعرے کی ترتیب سے مختلف ہے لیکن بہت سے مسائل کا حل پیش کرتی ہے. دوسری جدت یہ ہے کہ چونکہ کل 90 منٹ ہیں اور 22 شعراء کرام ہیں، ان 90 میں سے 6-7 منٹ پہلے ہی گزر چکے ہیں، تو ہر پڑھنے والے سے درخواست ہے کہ 5 سے زیادہ اشعار نہ پڑھیں اور ان اشعار کو بھی دہرائیں نہیں. نظم کی کیا ایک غزل یا ایک نظم، ایک غزل یا ایک نظم. اس مقصد کے لیے سامعین سے بھی ایک درخواست ہے کہ وہ پہلی مرتبہ ایک غور سے سنیں. جرنیلی مشاعرہ نہ بناؤ. تو آغاز کے طور پر میں ایک نظم کے چند اشعار پیش کرتی ہوں جن کو نعتیہ کہنے کی جرت تو نہیں، نعت کہنے کی جرت تو نہیں، لیکن نعتیہ سمجھ لیجئے. آپ کی اجازت سے کشور آپا. اس نظم کا عنوان ہے حضور. حضور کاسا ہنوز خالی، حضور آنکھیں ابھی سوالی، حضور صدیوں کی ہے مسافت، تھکن اداسی محیب وحشت، حضور منزل کی کچھ خبر ہے، نشان کوئی نہ راہ گزر ہے، حضور الجھی ہوئی ہیں راہیں، نہ رکنے پائیں نہ چلنا چاہیں، حضور اپنی کھڑاؤں بخشیں، حضور اپنی کھڑاؤں بخشیں، حضور کملی کی چھاؤں بخشیں. شکریہ شکریہ. کس پہ تالی بجائی جاتی؟ بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی میں درخواست کرتی ہوں ہماری پہلی شاعرہ، باقاعدہ مشاعرے کے آغاز کے لیے محترمہ عابدہ تقی صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ عابدہ تقی. جی آپ کی اجازت سے آپ غزل کے اشعار پیش کرتی ہوں. نہ تھا ممکن جو اس امکان سے آئی ہوئی ہوں، نہ تھا ممکن جو اس امکان سے آئی ہوئی ہوں، اس کنارے پہ میں طوفان سے آئی ہوئی ہوں، اور یوں ہی پھیلاؤ نہ رہ رہ کے پھسلنے کا ہراس، یوں ہی پھیلاؤ نہ رہ رہ کے پھسلنے کا ہراس، میں تو چوٹی پہ بھی ڈھلوان سے آئی ہوئی ہوں. ہم تو سنیں گے دوبارہ. یوں ہی پھیلاؤ نہ رہ رہ کے پھسلنے کا ہراس. بہت شکریہ. یوں ہی پھیلاؤ نہ رہ رہ کے پھسلنے کا ہراس، میں تو چوٹی پہ بھی ڈھلوان سے آئی ہوئی ہوں، اور تم کہانی میں ہو ایک عارضی کردار مگر، تم کہانی میں ہو ایک عارضی کردار مگر، میں رہوں گی کہ میں عنوان سے آئی ہوئی ہوں. بہت شکریہ. اور میں کسی کوزہ ناپخت کی محتاج نہیں، میں کسی کوزہ ناپخت کی محتاج نہیں، دام دریا میں دل و جان سے آئی ہوئی ہوں، اور ایک خطبے سے بدل آئی ہوں طاقت کا نصاب، ایک خطبے سے بدل آئی ہوں طاقت کا نصاب، تخت کو جیت کے زندان سے آئی ہوئی ہوں. بہت شکریہ. ایک خطبے سے بدل آئی ہوں طاقت کا نصاب، تخت کو جیت کے زندان سے آئی ہوئی ہوں، اور کوچے عشق میں ایک تم کے یقین سے خالی، کوچے عشق میں ایک تم کے یقین سے خالی، میں عقیدہ لیے ایمان سے آئی ہوئی ہوں. بہت شکریہ. کوچے عشق میں ایک تم کے یقین سے خالی، میں عقیدہ لیے ایمان سے آئی ہوئی ہوں. اور آخری شعر ہے، اب غلافوں میں نہیں زندہ حقیقت رہتی، اب غلافوں میں نہیں زندہ حقیقت رہتی، باہر اس واسطے جزدان سے آئی ہوئی ہوں. نہ تھا ممکن جو اس امکان سے آئی ہوئی ہوں، اس کنارے پہ میں طوفان سے آئی ہوئی ہوں. یہ تھی عابدہ تقی. اور اب میں دعوت دیتی ہوں لاہور سے آنے والے نوجوان شاعر احمد عطا کو کہ وہ تشریف لائیں اور اشعار عطا فرمائیں. اجازت ہے؟ پہلے ہم اشک تھے
پھر دیدہ نمناک ہوئے. اچھا پہلے ہم اشک تھے پھر دیدہ نمناک ہوئے. ایک جوئے آب رواں ہاتھ لگی پاک ہوئے. ایک جوئے آب رواں ہاتھ لگی پاک ہوئے. اور پھر سادہ دلی دل میں کہیں دفن ہوئی. اور پھر سادہ دلی دل میں کہیں دفن ہوئی. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چالاک ہوئے. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اور پھر سادہ دلی دل میں کہیں دفن ہوئی. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چالاک ہوئے. اور پھر شام ہوئی رنگ کھلے جام بھرے. اور پھر شام ہوئی رنگ کھلے جام بھرے. اور پھر ذکر چھڑا تھوڑے سے غمناک ہوئے. اور پھر ذکر چھڑا تھوڑے سے غمناک ہوئے. اور پھر آہ بھری اشک بہے شعر کہے. اور پھر آہ بھری اشک بہے شعر کہے. اور پھر رقص کیا دھول اڑی خاک ہوئے. سبحان اللہ. اور پھر آہ بھری اشک بہے شعر کہے. اور پھر رقص کیا دھول اڑی خاک ہوئے. اور پھر ہم کسی پاپوش کا پیوند بنے. اور پھر ہم کسی پاپوش کا پیوند بنے. اور پھر اپنے بھی چرچے سرے افلاک ہوئے. اور پھر اپنے بھی چرچے سرے افلاک ہوئے. اور پھر یاد کیا اسم پڑھا پھونک دیا. اور پھر یاد کیا اسم پڑھا پھونک دیا. اور پھر کوہ گراں بھی خس و خاشاک ہوئے. اور پھر کوہ گراں بھی خس و خاشاک ہوئے. شکریہ. یہ خوبصورت اشعار عطا کر رہے تھے احمد عطا، نئے لہجے کے شاعر، اور بہت ہی خوبصورت اشعار. اور اب میں دعوت دیتی ہوں سوات سے تشریف لانے والے احمد فواد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. بہت کم پڑھتے ہیں لیکن خوب پڑھتے ہیں. شکریہ. تو میں تو سوچ رہا ہوں اس لیے کہ پابندی لگ گئی ہے. ہاں اور ہم گزشتہ 7-8 سال سے مسلسل پابندیوں میں جی رہے ہیں. سوات میں ہے نا یہ. ہم سوات میں ہیں اور قدم قدم پہ رکنا پڑتا ہے. تو وہ نظم میں دے سنائے نا جو وہی قدم پہ رکنے والی. نہیں وہ نظم تو آپ نے پابندی لگا دی گی. نہیں نظم پڑھی جائے گی، پڑھی جائے گی، نظم پڑھی جائے گی. نظم پڑھی جائے گی. اگر وہ اگر وہ شاہ نامہ اسلام نہ ہو تو پڑھی جائے گی. شاہ نامہ اسلام نہ ہو تو پڑھی جائے گی. یہ احمد فواد ہے، یہ ایک نظم تھی. سبحان اللہ. نہیں میں چونکہ وہ نظم خاصی لمبی ہے وہ نہیں سناؤں گا. آپ سنیں 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 سنیں. اچھا چلے سنائیں. کیونکہ صاحب وہ 3 منٹ گزر جائیں گے آپ کے صفحے پلٹنے میں. تو وہ تو اجازت مل گئی ہے نا، اجازت مل گئی ہے. سوات زخموں سے نڈھال پڑ رہی ہے مجھ پہ ہر جانب سے مار. میرا دامن تار تار دھول بن کر اڑ رہا ہے سب یہ پھولوں کا دیا. گھاٹیاں فردوس صورت، وادیاں جنت مثال، ہستی گاتی بستیاں سب چپ ہیں مرگھٹ کی طرح. خوشبوؤں کا دیس تھا، پھولوں کا مسکن تھا یہیں. قریہ قریہ قصبہ قصبہ خون میں لت پت پڑا ہے آج کل. عظمت رفتہ کا قصہ گو یہ والی کا محل. ان چناروں کو بہت اچھی طرح سے یاد ہے وہ گزشتہ دور، وہ جاہ و جلال.
دھوپ کی سرمستیاں بھی ان سے پوشیدہ نہیں، چاند کی سرگوشیوں کا راز بھی معلوم ہے۔ واہ واہ واہ، اچھا، وہ حسین شامیں کہاں ہیں، وہ سویرے کیا ہوئے، ندیاں کیوں گنگ ہیں، پھولوں کے ڈیرے کیا ہوئے، گولیوں کی سنسناہٹ کتنے ہونٹوں کا تبسم کھا گئی، آہنی گولوں کی ظالم گڑگڑاہٹ سے کہیں نغمہ ریزی میں صدا مصروف دریا چل بسا۔ واہ واہ، وہ گلی کوچے جہاں پر زندگی رقصاں تھی کل، دوستوں کی ٹولیوں کا ایک جہاں آباد تھا، موت کی دہشت سے ڈر کر اس طرح خاموش ہیں جیسے ان کا لطف و مستی سے کبھی کوئی تعلق ہی نہ ہوا۔ سر کٹی لاشوں نے ان چوکوں کا ماضی کھا لیا، سر کٹی لاشوں نے ان چوکوں کا ماضی کھا لیا، گولیوں کی تڑتڑاہٹ آسمانوں تک گئی، گھوم پھر کر ہر طرف یوں موت کے قدموں نے سارے شہر کو اپنا لیا۔ دوستوں کا دشمنوں کا جاننا ممکن نہیں، ایک گھنا جنگل ہے جس میں روز و شب محبوس ہیں، کس قدر مانوس چہرے آج نامانوس ہیں، سانس لینے والے ہر ایک سانس سے مایوس ہیں، خوبصورت کل کا سندیسہ لیے کچھ لوگ پر امید ہیں، باب مستقبل سے نکلے گا کسی دن آفتاب، چھین لے گا آج کے مکروہ چہرے سے نقاب، خاک میں ملتے ہوئے ہونٹوں کا یہ زندہ مثال، یہ زندہ سوال، کیا رہے گا تا قیامت لاجواب، کیوں جہنم بن گئی جنت میری، کس لیے آئی ہے یہ شامت میری۔ وہ فضاگٹ ہے فضاگٹ اب نہ وہ بحرین ہے، جس جگہ سکھ چین تھا ہر اس جگہ فریاد ہے ایک بین ہے، وادی کالام یارو وادی عالام ہے، پھر مصرع ہی پڑھیے، وادی کالام کام یارو وادی عالام ہے، جس زمیں کی وجہ شہرت سیب کے باغات تھے اب وہاں بربادیوں کا راج ہے، ہر گھڑی وہاں خوف کی ایک فصل کٹنے کے لیے تیار ہے، صبح رہتی تھی جہاں دن بھر وہاں اب شام ہے، پھول سے چہروں کا کتنا ہولناک انجام ہے، چپ نہیں کانجو کبل کالا کلے، اپنی اپنی داستانیں کہہ رہے ہیں گھر جلے، یہ شکستہ بامدر کل تک سبھی آباد تھے، روز و شب کے کام دھندے چل رہے تھے ہر طرف، اپنی قسمت پر وہاں کے رہنے والے مطمئن تھے شاد تھے، ان گنت زخموں سے چکنا چور ہیں کوہ و دمن، ٹوٹے پھوٹے پل ہیں سب سڑکوں کے سینے چاک ہیں، راکھ جسموں پر ملے چپ چاپ ہیں سر و سمن، رستم و سہراب کل کے سب خس و خاشاک ہیں، سبحان اللہ۔ دیدہ و نادیدہ ہاتھوں نے بہت ادنا مقاصد کے لیے ایک دلکش شکل و صورت کو بنا ڈالا ہے اتنا خوفناک۔ یہ ساری نظم ہے؟ ساری نہیں سناؤں گا، اس کے صرف دو ہے زمیں بارود سارا آسماں بارود ہے، پہلے کیا تھا بھول جاؤ اب وہاں بارود ہے، واہ واہ، ہے زمیں بارود سارا آسماں بارود ہے، پہلے کیا تھا بھول جاؤ اب وہاں بارود ہے، جس جگہ یہ مسکرایا گھر کا گھر بھگ سے اڑا، میری بربادی کی ساری داستاں بارود ہے، ایک ایک کر کے وہ ساری بولیاں چپ ہو گئیں، اب یہاں گویا فقط آتش زباں بارود ہے فضا مغموم ساری یہ ہوا مسموم ہے،
جس کے دیوانے تھے سارے وہ سما بارود ہے. دیکھ کر آگے بڑھیں خود ندیاں پگ ڈنڈیاں، جان ناممکن نہیں ہے یہاں کہاں بارود ہے. سانس لینا بات کرنا دیکھ لو آسان نہیں، آ کے خود سب جان لیتے ہیں یہاں بارود ہے. ایک حصہ اور ہے چھوٹا سا. لوگ سمجھیں گے تمہیں غدار، آؤ چپ رہو. ناخدا کرتے ہیں کب غرقاب ناؤ، چپ رہو. ناخدا کرتے ہیں کب غرقاب ناؤ، چپ رہو. کیمرے کے سامنے آنسو بہانا جرم ہے. ہر طرف سے مار کھاؤ مسکراؤ، چپ رہو. خود کو خود میں دفن کرنے سے قرار آ جائے گا. خود کو خود میں دفن کرنے سے قرار آ جائے گا. دوستوں کے دشمنوں کے گیت گاؤ، چپ رہو. کہہ رہے ہیں اس کا پھل کھائیں گے سب اہل وطن، اپنی بربادی کے قصے مت سناؤ، چپ رہو. کہہ رہے ہیں اس کا پھل کھائیں گے سب اہل وطن، اپنی بربادی کے قصے مت سناؤ، چپ رہو. مارنے والوں کو دشمن جاننا ممکن نہیں، مرنے والوں کو کہیں پر بھول جاؤ، چپ رہو. اور ہنستے ہنستے کھلکھلاتے پھول کیسے چپ ہوئے، دوستوں کو اب زیادہ مت رلاؤ، چپ رہو. اب تمہارے آنسوؤں کو بیچ کر کھائیں گے سب، ان کی باتوں میں کسی صورت نہ آؤ، چپ رہو. بہت شکریہ. یہ تھے احمد فؤاد. اور اب میں دعوت دیتی ہوں جدید لب و لہجے کے شاعر ارشد معراج کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. بس مختصر غزل کے 2-4 شعر. تمہاری شکل میرے آئینے میں پڑتی ہے، تمہاری شکل میرے آئینے میں پڑتی ہے، یہ زندگی تو یوں ہی راستے میں پڑتی ہے. تمہاری شکل میرے آئینے میں پڑتی ہے، یہ زندگی تو یوں ہی راستے میں پڑتی ہے. میں دن میں جھیلتا ہوں جون کو دسمبر میں، میں دن میں جھیلتا ہوں جون کو دسمبر میں، میں دن میں جھیلتا ہوں جون کو دسمبر میں، مگر یہ شام مجھے ملگچے میں پڑتی ہے، مگر یہ شام مجھے ملگچے میں پڑتی ہے. میرے ہی پاؤں تلے آ گئی میری آنکھیں، میرے ہی پاؤں تلے آ گئی میری آنکھیں، دیے کی لو تو کہیں تاکچے میں پڑتی ہے. میرے ہی پاؤں تلے آ گئی میری آنکھیں، دیے کی لو تو کہیں تاکچے میں پڑتی ہے. بٹن قمیض کا ٹوٹا تو یہ خیال آیا، بٹن قمیض کا ٹوٹا تو یہ خیال آیا، تمہاری سانس میرے دائرے میں پڑتی ہے. بٹن قمیض کا ٹوٹا تو یہ خیال آیا، تمہاری سانس میرے دائرے میں پڑتی ہے. بتا رہا ہے مجھے اب گلی کا سوکھا شجر، بتا رہا ہے مجھے اب گلی کا سوکھا شجر، خزاں بہار کے ہی کہکہے میں پڑتی ہے، خزاں بہار کے ہی کہکہے میں پڑتی ہے. تمہاری نیل گوں آنکھوں میں ڈوب جانا ہے، تمہاری نیل گوں آنکھوں میں ڈوب جانا ہے، پر ایک جھیل میرے راستے میں پڑتی ہے. تمہاری نیل گوں آنکھوں میں ڈوب جانا ہے، پر ایک جھیل میرے راستے میں پڑتی ہے. بس اپنے شوق محبت سے ہوں بندھا ہوا میں، بس اپنے شوق محبت سے ہوں بندھا ہوا میں، تجھے ہے جانا تو کیوں مخمصے میں پڑتی ہے. تھینک یو. ارشد معراج اپنی غزل سنا رہے تھے. اور اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ فاطمہ حسن کو، جو اپنی نسائی حیثیت کے حوالے سے اپنی شاعری اور نثر دونوں میں معروف ہیں. ایک غزل ہے فارسی کی،
حضرت لال شہباز قلندر کے، تو اس کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں. نمی دانم کہ آخر کیوں دم دیدار میں رقصاں، نہیں معلوم کیوں آخر دم دیدار رقصاں ہوں، نہیں معلوم کیوں آخر دم دیدار رقصاں ہوں، مگر ہے ناز ہر صورت بپیش یار رقصاں ہوں، نہیں معلوم کیوں آخر دم دیدار رقصاں ہوں، مگر ہے ناز ہر صورت بپیش یار رقصاں ہوں. تو ہو نغمہ سرا ہر دم میں ہر ایک بار رقصاں ہوں، تو ہو نغمہ سرا ہر دم میں ہر ایک بار رقصاں ہوں، تیری خاطر میں ہر ایک طرز پر اے یار رقصاں ہوں، تیری خاطر میں ہر ایک طرز پر اے یار رقصاں ہوں. تو وہ قاتل کو جو بہرے تماشا خون کرتا ہے، اچھا ہے. تو وہ قاتل کے جو بہرے تماشا خون کرتا ہے، میں وہ بسمل کے زیر خنجر خوخار رقصاں ہوں. تو قاتل کے از بہرے تماشا خون می ریزی، منا بسمل کے زیر خنجر خوخار می رقصم. تو وہ قاتل کے جو بہرے تماشا خون کرتا ہے، میں وہ بسمل کے زیر خنجر خوخار رقصاں ہوں. میری جا آ تماشا دیکھ، میری جا آ تماشا دیکھ، جا بازوں کے مجمع میں ردا رسوائی کی اوڑھے سرے بازار رقصاں ہوں. میری جا آ تماشا دیکھ، جا بازوں کے مجمع میں ردا رسوائی کی اوڑھے سرے بازار رقصاں ہوں، ردا رسوائی کی اوڑھے سرے بازار رقصاں ہوں. اگرچہ قطرے شبنم نہیں رکتا ہے کانٹے پر، اگرچہ قطرے شبنم نہیں رکتا ہے کانٹے پر، میں وہ قطرہ ہوں شبنم کا بنو کے خار رقصاں ہوں. اگرچہ قطرے شبنم نہیں رکتا ہے کانٹے پر، میں وہ قطرہ ہوں شبنم کا بنو کے خار رقصاں ہوں، میں وہ قطرہ ہوں شبنم کا بنو کے خار رقصاں ہوں. میں ہوں عثمان مروندی کے ہے منصور سے یاری، میں ہوں عثمان مروندی کے ہے منصور سے یاری، ملامت خلق کر لے میں تو سوئے دار رقصاں ہوں. منم عثمان مروندی کے یار شیخ منصورم، ملامت می کند خلقے وہ من بردار می رقصم. میں ہوں عثمان مروندی کے ہے منصور سے یاری، ملامت خلق کر لے میں تو سوئے دار رقصاں ہوں. نہیں معلوم کیوں آخر دم دیدار رقصاں ہوں، مگر ہے ناز ہر صورت بپیش یار. کیا خوبصورت اور رقصاں ترجمہ ہے. اور اب میں دعوت دیتی ہوں حارث خلیق کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نظم سے نوازیں. وہ اپنی نظم گوئی کے حوالے سے کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت خوبصورت نظمیں انہوں نے لکھی ہیں. میں ایچ حارث، اچھا وہ الفابیٹیکل جی میں سناتا ہوں. کون سی سناؤں؟ ٹھیک ہے. خواتین و حضرات، ایک تازہ نظم آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. تازہ کا مطلب ہوتا ہے کہ چونکہ اخباری کام تو نہیں ہے تو چند ماہ پرانی، لیکن یہ کہ میرا خیال ہے اسلام آباد میں یہ دوستوں نے کم سنی ہے. اس کا عنوان ہے نعمت اللہ سعید بنگش. یہ نعمت اللہ ہمارے ہاں مقامی، بہت سے مقامی لہجوں میں نعمت اللہ کو کہتے ہیں. تو نعمت اللہ سعید بنگش، جوان رنگ روٹ، چوڑا سینہ، طویل قامت، دراز بازو. نعمت اللہ سعید بنگش، جوان رنگ روٹ، چوڑا سینہ، طویل قامت، دراز بازو.
ستمبر 1971 کی آخری تازہ دم کمک میں جہاز سے چاٹگام پہنچا. نعمت اللہ سعید بنگش کی چاق و چوبند چست پلٹن نے گاؤں کے گاؤں روند ڈالے. نعمت اللہ سعید بنگش کی چاق و چوبند چست پلٹن نے گاؤں کے گاؤں روند ڈالے کہ یہ سپاہی تھے، پیشہ ور تھے، یہ ملک و ملت کے چارہ گر تھے. اگر مخالف کو یہ نہ ماریں تو وہ انہیں مار ڈالتا تھا. ہر ایک غدار سے نمٹنا تھا کار جرت، ہر ایک لڑائیے کی جان لینا ہی تھی شجاعت. اور ان کی لاشوں کو تیز دریا میں پھینکنے پر نہ تھی ندامت. نعمت اللہ سعید بنگش تمام پلٹن کی آبرو تھا، سپاہیوں میں وہ سرخرو تھا. نعمت اللہ سعید بنگش تمام پلٹن کی آبرو تھا، سپاہیوں میں وہ سرخرو تھا. وہ ایک تاریک سرد شب تھی جب اس نے دیکھا کہ ایک ہیولا سا ان کے خیموں کی سمت تیزی سے بڑھ رہا ہے. وہیں رکو، ہالٹ، گھر کو جاؤ وگرنہ گولی چلے گی تم پر. مگر وہ بے خوف بڑھ رہا تھا. سرائفل سے ایک آگ نکلی، نہ چیخ کوئی نہ کوئی سسکی، نہ آہ کوئی کراہ کوئی. جو پاؤ پھٹی، کرفیو اٹھا اور سخت پہرے میں لوگ نکلے. نعمت اللہ سعید بنگش نے فاتحانہ غرور سے بڑھ کے لاش دیکھی. بھنچے ہوئے دانت، مٹھیاں بند ننگے پاؤں، بھنچے ہوئے دانت مٹھیاں بند ننگے پاؤں، بغیر انگیا کے زرد ساڑھی، مہین چھدرے سفید بالوں میں خون کے سرخ تار، بوڑھی نحیف عورت. سبحان اللہ، بہت اچھا. واہ واہ، پھر پڑھو یہ. جو پاؤ پھٹی، کرفیو اٹھا اور سخت پہرے میں لوگ نکلے. نعمت اللہ سعید بنگش نے فاتحانہ غرور سے بڑھ کے لاش دیکھی. بھنچے ہوئے دانت، مٹھیاں بند ننگے پاؤں، بغیر انگیا کے زرد ساڑی، مہین چھدرے سفید بالوں میں خون کے سرخ تار، بوڑھی نحیف عورت. شکست خوردہ سپاہ بھارت کے سرد جیلوں میں قید رہ کر وطن کو لوٹی. نعمت اللہ سعید بنگش طویل رخصت پہ گھر گیا پر کبھی نہ لوٹا. نعمت اللہ سعید بنگش کا چوڑا سینہ سمٹ گیا تھا، دراز بازو سکڑ گئے تھے، بدن کے جوڑوں میں درد رہتا، بڑے بڑے ہاتھ جھریوں سے بھرے ہوئے تھے اور انگلیوں میں بلا کی سوزش. کبھی وہ پرکار انگلیاں تھیں جو لب لبی پر گرفت رکھتیں. کمر میں خم تھا. تمام شب وہ تلاوت سورہ مزمل میں محو رہتا. زمین دریا میں گھل گئی تھی، گھٹا برسنے پہ تل گئی تھی. بہت یہ تھے حارث خلیق، جنہوں نے اپنی نظم سے پورے پنڈال کو اپنے سحر میں لے لیا. اور اب میں درخواست کرتی ہوں معاصر عہد کے بڑے شاعر محترم جلیل علی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب نظم ایک میں ابھی عرض کر رہا ہوں جی. عنوان ہے دن بدلتے نہیں. دن بدلتے نہیں، کوئی موسم ہو مکتوب آتے ہیں ایک جیسے مضمون کے. کوئی موسم ہو مکتوب آتے ہیں ایک جیسے مضمون کے. جیب میں ہے بڑا نوٹ اور پھیری والے کے پاس اتنے ٹوٹے نہیں. کون یک بار جاڑے میں بازار جائے. ادھر ٹی وی سکرین پر دید و نادید کے سلسلے نو بنو اشتہائیں بڑھاتے ہوئے اشتہاروں کے پرشور میلے میں گم. ادھر ٹی وی سکرین پر دید و نادید کے سلسلے نو بنو اشتہائیں بڑھاتے ہوئے اشتہاروں کے پرشور میلے میں گم. اور صدیوں سے سینوں میں
موجود قدروں کے سرکٹ اڑاتی ہوئی ہائی ٹینشن سیاست کی یلغار میں کوئی اینکر بھی اصلی سوال اپنے مہمان سے پوچھنے کا نہیں، اور صدیوں سے سینوں میں موجود قدروں کے سرکٹ اڑاتی ہوئی ہائی ٹینشن سیاست کی یلغار میں کوئی اینکر بھی اصلی سوال اپنے مہمان سے پوچھنے کا نہیں۔ عام میرٹ تو کیا، ظلم سا ظلم، بونوں کی پاور کلب نے یہاں بیڑیاں جینیس کو بھی پہنا رکھی۔ عام میرٹ تو کیا، ظلم سا ظلم، بونوں کی پاور کلب نے یہاں بیڑیاں جینیس کو بھی پہنا رکھی ہیں۔ میرے قابلِ چاند تارے کی چنتا کسے، میرے قابلِ چاند تارے کی چنتا کسے، گائکی کے گھرانے سروں کا تقدس بچانے چلے، تال کا راستہ بھول کر چیختے پاپ چھت پھاڑتی تھاپ تک آ گئے۔ گائکی کے گھرانے سروں کا تقدس بچانے چلے، تال کا راستہ بھول کر چیختے پاپ چھت پھاڑتی تھاپ تک آ گئے۔ یہ جو سیل فون پر رات دن بے طلب ڈھیر دھر ڈھیر نایاب نکتے ہمیں نوٹ کروا رہے ہیں، خدا نل کرے ان کا بیلنس۔ یہ جو سیل فون پر رات دن بے طلب ڈھیر در ڈھیر نایاب نکتے ہمیں نوٹ کروا رہے ہیں، خدا نل کرے ان کا بیلنس۔ کبھی ہو کہ ہم کوئی پل اپنے ہمراہ بھی دو قدم چل سکیں، اچھی لائن ہے۔ کبھی ہو کہ ہم کوئی پل اپنے ہمراہ بھی دو قدم چل سکیں، چند لمحوں تو اندر کے گمبھیر سنسان میں شوق سرگوشیوں کے دیے جل سکیں۔ بڑی بات۔ عصری عاشوق پر ایک بہت عمدہ نظم جلیل علی پیش کر رہے تھے، اور اب میں درخواست کرتی ہوں قاسم یعقوب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نظم پیش کریں۔ نوجوان شاعروں میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں اور بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں۔ شکریہ جی قاسم۔ اجازت سے نظم کا عنوان ہے برگد سے واپسی۔ وہ بچی گم شدہ حیرت سے آثار قدیمہ والا صفحہ کھول کر اسکول کی بک پڑھ رہی ہے۔ وہ بچی گم شدہ حیرت سے آثار قدیمہ والا صفحہ کھول کر اسکول کی بک پڑھ رہی ہے۔ اسے معلوم ہی کب ہے جسے نروان ملتا ہے، وہ صدیاں اوڑھ کر صفوں میں بدھا بن کے رہتا ہے۔ اسے معلوم ہی کب ہے جسے نروان ملتا ہے، وہ صدیاں اوڑھ کر صفوں میں بدھا بن کے رہتا ہے۔ وہ پڑھتے پڑھتے جب تصویر پر نظریں جماتی ہے تو اس کو آنکھ کے حلقوں میں مردہ خواہشوں کی زردیاں محسوس ہوتی ہیں۔ اچھی لائن ہے، واہ واہ واہ۔ وہ پڑھتے پڑھتے جب تصویر پر نظریں جماتی ہے تو اس کو آنکھ کے حلقوں میں مردہ خواہشوں کی زردیاں محسوس ہوتی ہیں۔ گھنے برگد کے سائے میں پڑے رہنے سے اس کی گال پہ سورج کا بوسہ ہی نہیں ہے۔ گھنے برگد کے سائے میں پڑے رہنے سے اس کی گال پہ سورج کا بوسہ ہی نہیں ہے۔ اس کے سر کے بال کی سب تازگی جنگل کے سبزے میں پڑی ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اسے بدھا پہ رحم آیا، اسے بدھا پہ رحم آیا۔ وہ بچی ہاتھ میں پینسل پکڑ کر سوچتی ہے اور پھر تصویر کے اوپر لکیریں کھینچ کر مونچھیں بناتی ہے۔ اسے بدھا پہ رحم آیا۔ وہ بچی ہاتھ میں پینسل پکڑ کر سوچتی ہے اور پھر تصویر کے اوپر لکیریں کھینچ کر مونچھیں بناتی ہے، اور اندر ہی اندر اس تبدیلی سے مسکراتی ہے، اور اس تبدیلی سے اندر ہی اندر مسکراتی ہے کہ جیسے اس نے دانش کی سبھی کمزوریاں اپنی لکیروں سے چھپا دی ہیں، کہ جیسے اس نے دانش کی سبھی کمزوریاں اپنی لکیروں سے چھپا دی ہیں۔ اسے معلوم ہی کب ہے کہ اس کے ہاتھ کی جنبش نے
اندر کی سبھی آلائشیں چہرے پہ رکھتی ہیں، وہ جن کو جسم سے آزاد کر کے ایک عرصے سے تیاگی تھا، اب آثار قدیمہ والے صفحے پر دنایا اور ستا کے کوئی مفہوم ہی باقی نہیں ہے، ذرا مونچھیں بنانے سے سبھی دکھ مٹ گئے ہیں، مارگ کی کوئی ضرورت نہیں، بدھا قبل وستو کا شہزادہ دوبارہ بن گیا ہے۔ معنی خیز نظم قاسم یعقوب پیش کر رہے تھے، اور اب میں دعوت دیتی ہوں خوبصورت لب و لہجے کے شاعر روش ندیم کو کہ وہ تشریف لائیں۔ دوستو، نظم پرانی ہے، کتاب نہیں ہے۔ عنوان ہے نظم کا بائیو ڈیٹا۔ نظم آپ کو کہیں بھی مل سکتی ہے، اچھا، نظم آپ کو کہیں بھی مل سکتی ہے، مسجد کی سیڑھیوں پر، گھر سے بھاگنے والی لڑکی کے بیگ میں، پبلک لیٹرینوں کی دیواروں پر، خودکشی کرنے والے کی جیب میں۔ نظم آپ کو کہیں بھی مل سکتی ہے، مسجد کی سیڑھیوں پر، گھر سے بھاگنے والی لڑکی کے بیگ میں، پبلک لیٹرینوں کی دیواروں پر، خودکشی کرنے والے کی جیب میں۔ نظم آپ کو کہیں بھی لے جا سکتی ہے، کسی مزار پر، کسی گرجے کے پچھواڑے، جوا خانے میں، سبزی منڈی کے گوداموں میں، کال کوٹھڑی میں۔ نظم کسی کے ساتھ بھی سو سکتی ہے، بانج عورت کے ساتھ، بدبودار سیٹھ کے بستر میں، مولوی کی چارپائی پر۔ نظم کسی کے ساتھ بھی سو سکتی ہے، بانج عورت کے ساتھ، بدبودار سیٹھ کے بستر میں، مولوی کی چارپائی پر، سادھو کی کٹیا میں۔ نظم کو کوئی بھی پہن سکتا ہے، حیض زدہ عورت بھی، نوبالغ لڑکی بھی، بوڑھا فقیر بھی۔ نظم کو کوئی بھی چھو سکتا ہے، اس کی رانوں پر، اس کے کولوں پر، اس کے پاؤں کے ناخنوں پر۔ آپ نظم کو گنگنا سکتے ہیں، پینٹ کر سکتے ہیں، تہہ کر کے کپڑوں والی الماری میں رکھ سکتے ہیں۔ آپ نظم کے ساتھ ہنس سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، ناراض ہو سکتے ہیں، اس کو وہ راز بتا سکتے ہیں جو محبوبہ سے بھی چھپا لینے چاہیے۔ آپ نظم کے ساتھ ہنس سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، ناراض ہو سکتے ہیں، اس کو وہ راز بتا سکتے ہیں جو محبوبہ سے بھی چھپا لینے چاہیے۔ آپ نظم کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گی۔ صرف ایک بات کا خیال رکھیں، اگر آپ اس کے ساتھ ذرا سی بھی چالاکی کریں گے، صرف ایک بات کا خیال رکھیں، اگر آپ اس کے ساتھ ذرا سی بھی چالاکی کریں گے تو یہ دوبارہ آپ کو نہیں ملے گی۔ بہت شکریہ۔ روش ندیم ایک مختلف طرح کی نظم سنا رہے تھے جس نے بہت سے لوگوں کو ہنسنے پر آمادہ کیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ روش نے یہ نظم ہنستے ہوئے نہیں لکھی ہوگی۔ اب میں درخواست کرتی ہوں رحمان فارس سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ آپ کی اجازت سے جی، 5 شعروں کی پابندی ہے تو 2 مطلع اور ایک غزل کے 3 اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ چھوٹی بہر کا ایک مطلع ہے کہ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا۔ نوجوان کتنے خوش ہوئے ہیں کہ عشق دوبارہ کرنے پھر پڑھو۔ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا۔ ایک مطلع اور دیکھیے گا کہ زباں پر مصلحت
دل ڈرنے والا، زباں پر مصلحت دل ڈرنے والا، بڑا آیا محبت کرنے والا. زباں پر مصلحت دل ڈرنے والا، بڑا آیا محبت کرنے والا. بیٹھے ہیں چین سے کہیں جانا تو ہے نہیں. اچھا. بیٹھے ہیں چین سے کہیں جانا تو ہے نہیں. ہم بے گھروں کا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں. ہم بے گھروں کا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں. ہم بے گھروں کا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں. اور شعر سنیے گا کہ تم بھی ہو بیتے وقت کے مانند ہو بہو. تم بھی ہو بیتے وقت کے مانند ہو بہو. تم نے بھی یاد آنا ہے، آنا تو ہے نہیں. تم بھی ہو بیتے وقت کے مانند ہو بہو. تم نے بھی یاد آنا ہے، آنا تو ہے نہیں. اور عہد وفا سے کس لیے خائف ہو میری جان. عہد وفا سے کس لیے خائف ہو میری جان. کر لو کہ تم نے عہد نبھانا تو ہے نہیں. عہد وفا سے کس لیے خائف ہو میری جان. کر لو کہ تم نے عہد نبھانا تو ہے نہیں. اور دنیا ہم اہل عشق پہ کیوں پھینکتی ہے جال. دنیا ہم اہل عشق پہ کیوں پھینکتی ہے جال. ہم نے تیرے فریب میں آنا تو ہے نہیں. ہم نے تیرے فریب میں آنا تو ہے نہیں. اور وہ جو ہمیں عزیز ہے کیسا ہے کون ہے. وہ جو ہمیں عزیز ہے کیسا ہے کون ہے. کیوں پوچھتے ہو ہم نے بتانا تو ہے نہیں. کیوں پوچھتے ہو ہم نے بتانا تو ہے نہیں. تھینک یو. کیوں پوچھتے ہو ہم نے بتانا تو ہے نہیں. اور کوشش کریں تو لوٹ ہی آئے گا ایک دن. کوشش کریں تو لوٹ ہی آئے گا ایک دن. وہ آدمی ہے گزرا زمانہ تو ہے نہیں. وہ آدمی ہے گزرا زمانہ تو ہے نہیں. اور مقطع دیکھیے گا کہ وہ عشق تو کرے گا مگر دیکھ بھال کے. وہ عشق تو کرے گا مگر دیکھ بھال کے. فارس وہ تیرے جیسا دیوانہ تو ہے نہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت ہی تر و تازہ غزل پیش کر رہے تھے رحمان فارس صاحب. تم نے بھی یاد آنا ہے، آنا تو ہے نہیں. لیکن سعید احمد سے درخواست ہے کہ وہ آ جائیں اور اپنی نظم پیش کریں. نظم کے بہت معروف شاعر سعید احمد. ویسے اس ماحول میں کچھ اشعار جو ہیں وہ مجھے بھی پرانے زمانے کے یاد آ رہے ہیں. کچھ خوابناک جسم مہکتے تھے دھیان میں. اچھا. کچھ خوابناک جسم مہکتے تھے دھیان میں. ان سے باہتمام کوئی دم نہ مل سکے. پر شکوے شکست مقدر بھی کیا کریں گر تلخی فراق کے محرم نہ مل سکے. پر شکوے شکست مقدر بھی کیا کریں گر تلخی فراق کے محرم نہ مل سکے. کافی ہے دل کے کریے برباد کے لیے ان لڑکیوں کی یاد جنہیں ہم نہ مل سکے. کافی ہے دل کے کریے برباد کے لیے ان لڑکیوں کی یاد جنہیں ہم نہ مل سکے. کافی ہے دل کے کریے برباد کے لیے ان لڑکیوں کی یاد جنہیں ہم نہ مل سکے. دو شعر اور ہیں اسی دور کے. کچھ اس عہد نارسا میں یوں ہی دل لہو نہ کر.
اس عہد نارسا میں یوں ہی دل لہو نہ کر، پیاسا بھی ہے تو خواہش جام و سبو نہ کر، کچے گھڑے کے خواب اترتے نہیں ہے پار، کچے گھڑے کے خواب اترتے نہیں ہے پار، لیکن یہ بات تو میرے روبرو نہ کر، کچے گھڑے کے خواب اترتے نہیں ہے پار، لیکن یہ بات تو میرے روبرو نہ کر۔ خفی سعید آپ کا ایک شعر کم رہ گیا ہے، اور اب درخواست ہے شاہین عباس سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں، اور بہت عمدہ شاعر۔ ایک شعر زیادہ سنا سکتے ہیں؟ نہیں، میں 5 شعروں کے وقت میں 9 شعر سناؤں گا۔ زمین کا آخری منظر دکھائی دینے لگا، زمین کا آخری منظر دکھائی دینے لگا، میں دیکھتا ہوا پتھر دکھائی دینے لگا، زمین کا آخری منظر دکھائی دینے لگا، میں دیکھتا ہوا پتھر دکھائی دینے لگا، وہ سامنے تھا تو کم کم دکھائی دیتا تھا، وہ سامنے تھا تو کم کم دکھائی دیتا تھا، چلا گیا تو برابر دکھائی دینے لگا، وہ سامنے تھا تو کم کم دکھائی دیتا تھا، چلا گیا تو برابر دکھائی دینے لگا، میں ایک گھر میں بٹا رہ گیا اور آخر کار، میں ایک گھر میں بٹا رہ گیا اور آخر کار وہی ہوا نا کہ گھر گھر دکھائی دینے لگا، میں ایک گھر میں بٹا رہ گیا اور آخر کار وہی ہوا نا کہ گھر گھر دکھائی دینے لگا، وہ اس طرح سے مجھے دیکھتے ہوئے گزرا، وہ اس طرح سے مجھے دیکھتے ہوئے گزرا، میں اپنے آپ کو بہتر دکھائی دینے لگا، وہ اس طرح سے مجھے دیکھتے ہوئے گزرا، میں اپنے آپ کو بہتر دکھائی دینے لگا، کچھ اتنے غور سے دیکھا چراغ جلتا ہوا کہ میں چراغ کے اندر دکھائی دینے لگا، کچھ اتنے غور سے دیکھا چراغ جلتا ہوا کہ میں چراغ کے اندر دکھائی دینے لگا، اب ایسے چاک پر کوزہ گری ہوتی نہیں تھی، کبھی ہوتی تھی مٹی اور کبھی ہوتی نہیں تھی، اب ایسے چاک پر کوزہ گری ہوتی نہیں تھی، کبھی ہوتی تھی مٹی اور کبھی ہوتی نہیں تھی، تمہیں کو ہم بسر کرتے تھے اور دن ماپتے تھے، ہمارا وقت اچھا تھا گھڑی ہوتی نہیں تھی، تمہیں کو ہم بسر کرتے تھے اور دن ماپتے تھے، ہمارا وقت اچھا تھا گھڑی ہوتی نہیں تھی، گھروں سے ہو کے آتے جاتے تھے ہم اپنے گھر میں، گلی کا پوچھتے کیا ہو گلی ہوتی نہیں تھی، گھروں سے ہو کے آتے جاتے تھے ہم اپنے گھر میں، گلی کا پوچھتے کیا ہو گلی ہوتی نہیں تھی، بہت پہلے سے افسردہ چلے آتے ہیں ہم تو، بہت پہلے کہ جب افسردگی ہوتی نہیں تھی، بہت پہلے سے افسردہ چلے آتے ہیں ہم تو، بہت پہلے کہ جب افسردگی ہوتی نہیں تھی، ہمیں ان حالوں ہونا بھی کوئی آسان تھا کیا، ہمیں ان حالوں ہونا بھی کوئی آسان تھا کیا، محبت ایک تھی اور ایک بھی ہوتی نہیں تھی، ہمیں ان حالوں ہونا بھی کوئی آسان تھا کیا، محبت ایک تھی اور ایک بھی ہوتی نہیں تھی، اب ایسے چاک پر کوزہ گری ہوتی نہیں تھی، کبھی ہوتی تھی مٹی اور کبھی ہوتی نہیں تھی۔ بہت پہلے سے افسردہ چلے آتے ہیں ہم، یہ تھے شاہین عباس، اور اب میں دعوت دیتی ہوں جدید اور خوبصورت شاعر شکیل جاذب کو، دونوں مانو۔ اچانک نکل گیا۔ اب صاحب صدر کی اجازت سے آ پڑی پاؤں میں زنجیر بیابانی کی، آ پڑی پاؤں میں زنجیر بیابانی کی،
मेरी हालत तो है सहरा में भी जिंदानी की। आ पड़ी पाँव में जंजीर बयाबानी की, मेरी हालत तो है सहरा में भी जिंदानी की। देखिए मेरे तहय्युर में सरापा अपना, देखिए मेरे तहय्युर में सरापा अपना, आईना एक झलक है मेरी हैरानी की। देखिए मेरे तहय्युर में सरापा अपना, आईना एक झलक है मेरी हैरानी की। अब ये लगता है किसी काम भी आ सकती थी, अब ये लगता है किसी काम भी आ सकती थी। कारे दुनिया में अब बस जिंदगी अरजानी की, और कूचाए फ़क्र में बस इश्क जमाता है कदम, कूचाए फ़क्र में बस इश्क जमाता है कदम। जा नहीं बनती यहाँ तख्त सुलेमानी की, बहुत अच्छा शेर। कूचाए फ़क्र में बस इश्क जमाता है कदम, जा नहीं बनती यहाँ तख्त सुलेमानी की। और कुछ है जो सुए दश्त मुझे खींचता है, और कुछ है जो सुए दश्त मुझे खींचता है, वरना शहरों में फ़ज़ा कम नहीं वीरानी की। और कुछ है जो सुए दश्त मुझे खींचता है, वरना शहरों में फ़ज़ा कम नहीं वीरानी की। एक जुए अश्क रवां है कि जो थमती ही नहीं, एक जुए अश्क रवां है कि जो थमती ही नहीं। जाने किन प्यासों ने मांगी थी दुआ पानी की। क्या कह रहे हैं? एक जुए अश्क रवां है कि जो थमती ही नहीं। जाने किन प्यासों ने मांगी थी दुआ पानी की। किस सहूलत से कड़ा वक्त गुजारा जाजिब, किस सहूलत से कड़ा वक्त गुजारा जाजिब, जब उसे याद किया और गज़ल खानी की। जब उसे याद किया और गज़ल खानी की। ये थे शकील जाजिब जो अपनी खूबसूरत गज़ल पेश कर रहे थे। और अब मैं दावत देती हूँ इस्लामाबाद के जाने पहचाने मारूफ शायर सैयद मंजर नकवी को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम पेश करें। गज़ल से पहले गज़ल के दो शेर। ये नहीं होगा। पाँच शेर गज़ल सुनाएं। बेसबब यूं तो सरे शाम निकल आते हैं, बेसबब यूं तो सरे शाम निकल आते हैं, हम बुलाएं तो उन्हें काम निकल आते हैं। बेसबब यूं तो सरे शाम निकल आते हैं, हम बुलाएं तो उन्हें काम निकल आते हैं। एक मजनू ही नहीं दश्त में तन्हा रोया, रोने वालों में कई नाम निकल आते हैं। सच को झूठ बना जाता है बाज़ औक़ात, सच को झूठ बना जाता है बाज़ औक़ात, बंदा ठोकर खा जाता है बाज़ औक़ात। घर की छत पर रिमझिम बारिश जलती धूप, ये मौसम भी आ जाता है बाज़ औक़ात। घर की छत पर रिमझिम बारिश जलती धूप, ये मौसम भी आ जाता है बाज़ औक़ात। अच्छी किस्मत, अच्छा मौसम, अच्छे लोग, अच्छी किस्मत, अच्छा मौसम, अच्छे लोग, फिर भी दिल घबरा जाता है बाज़ औक़ात। अच्छी किस्मत, अच्छा मौसम, अच्छे लोग, फिर भी दिल घबरा जाता है बाज़ औक़ात। जीत के मुझसे इतना क्यों इतराते हो, जीत के मुझसे इतना क्यों इतराते हो, हार के भी जीता जाता है बाज़ औक़ात। तुमने नाहक रोने का इल्ज़ाम दिया, तुमने नाहक रोने का इल्ज़ाम दिया, आँख में पानी आ जाता है बाज़ औक़ात। तुमने नाहक रोने का इल्ज़ाम दिया, आँख में पानी आ जाता है बाज़ औक़ात। रोज़ाना तो रात गए घर आता है, शाम से पहले आ जाता है बाज़ औक़ात। मंज़र मीठी बातें भी तो करता है, मंज़र मीठी बातें भी तो करता है, कड़वे बोल सुना जाता है बाज़ औक़ात। फिर भी दिल घबरा जाता है बाज़ औक़ात। ये थे सैयद मंजर नकवी।
اور اب میں دعوت دیتی ہوں اردو کے معتبر اور سینئر شاعر محترم توصیف تبسم کو کہ وہ تشریف لائیں. ان کی غزل اور ان کی شاعری کسی تعارف کی محتاج نہیں, اپنے جداگانہ اسلوب کے حامل ہیں. محترم توصیف تبسم صاحب. کشیدہ سر ہوئے کچھ لوگ قامتوں کے بغیر, کشیدہ سر ہوئے کچھ لوگ قامتوں کے بغیر, ہم آسماں ہیں تہے آب وسعتوں کے بغیر. کشیدہ سر ہوئے کچھ لوگ قامتوں کے بغیر, ہم آسماں ہیں تہے آب وسعتوں کے بغیر. سگانے قریہ تہے شاخ ماہ نوح کنا, سگانے قریہ تہے شاخ ماہ نوح کنا, گھروں میں خلق تہے آسماں چھتوں کے بغیر. سگانے قریہ سگانے قریہ تہے شاخ ماہ نوح کنا, گھروں میں خلق تہے آسماں چھتوں کے بغیر. سحر کے خوف سے یوں بند ہیں مکان جیسے, سحر کے خوف سے یوں بند ہیں مکان جیسے, چٹانیں رات کے ساحل پہ صورتوں کے بغیر. سحر کے خوف سے سحر کے خوف سے یوں بند ہیں مکان جیسے, چٹانیں رات کے ساحل پہ صورتوں کے بغیر. یہ آدمی ہیں کہ روتے درخت جنگل میں, یہ آدمی ہیں یہ آدمی ہیں کہ روتے درخت جنگل میں, ہر ایک زخم نمایاں علامتوں کے بغیر. یہ آدمی ہیں کہ روتے درخت جنگل میں, ہر ایک زخم نمایاں علامتوں کے بغیر. تجھے بھی اے غم جاں کم ملیں گے ہم میں سے, تجھے بھی اے غم جاں کم ملیں گے ہم میں سے, متائے درد سمیٹی ضرورتوں کے بغیر. تجھے بھی اے غم جاں کم ملیں گے ہم میں سے, تجھے بھی اے غم جاں کم ملیں گے ہم میں سے, متائے درد سمیٹی ضرورتوں کے بغیر. پڑھو تمہارے لیے ہی شجر سے اترا ہے, پڑھو تمہارے لیے ہی شجر سے اترا ہے, ورق ورق یہ صحیفہ عبارتوں کے بغیر. پڑھو تمہارے لیے ہی شجر سے اترا ہے, ورق ورق یہ صحیفہ عبارتوں کے بغیر. تمہیں ہر ایک سے شکایت سہی مگر توصیف, بتاؤ جی بھی سکو گے محبتوں کے تمہیں ہر ایک سے شکایت سہی مگر توصیف, بتاؤ جی بھی سکو گے محبتوں کے بغیر. یہ آدمی ہیں کہ روتے درخت جنگل میں, ہر ایک زخم نمایاں علامتوں کے. نہیں رہے گا. ایک اور بہت تھی بے دلی جو بہت
آرزو کے ہوتے ہوئے تھی بے دلی جو بہت آرزو کے ہوتے ہوئے کہیں پہ شور سا تھا دشتے ہو کے ہوتے ہوئے تھی بے دلی جو بہت آرزو کے ہوتے ہوئے کہیں پہ شور سا تھا دشتے ہو کے ہوتے ہوئے افق پہ بہتا ہوا خون سیاہ پڑا تو نہیں افق پہ بہتا ہوا خون سیاہ پڑا تو نہیں کوئی چراغ جلا لو لہو کے ہوتے ہوئے افق پہ بہتا ہوا خون سیاہ پڑا تو نہیں کوئی چراغ جلا لو لہو کے ہوتے ہوئے عجب مقام ہے دنیا نکل سکا نہ کوئی حصارے سحر سے اس رنگ و بو کے ہوتے ہوئے عجب مقام ہے دنیا نکل سکا نہ کوئی حصارے سحر سے اس رنگ و بو کے ہوتے ہوئے بلا سے برگ و ثمر کچھ نہ ہو کچھ ایسا ہو بلا سے برگ و ثمر کچھ نہ ہو کچھ ایسا ہو زمین زہر نہ اگلے نمو کے ہوتے ہوئے بلا سے برگ و ثمر کچھ نہ ہو کچھ ایسا ہو بلا سے برگ و ثمر کچھ نہ ہو کچھ ایسا ہو زمین زہر نہ اگلے نمو کے ہوتے ہوئے نہ دیکھ پاؤ گے رنگ شکست محفل کا نہ دیکھ پاؤ گے رنگ شکست محفل کا یہاں سے اٹھی چلو ہاؤ ہو کے ہوتے نہ دیکھ پاؤ گے رنگ شکست محفل کا یہاں سے اٹھی چلو ہاؤ ہو کے ہوتے ہوئے یہاں سے اٹھی چلو ہاؤ ہو کے ہوتے ہوئے یہ تارے اشک کہاں سی سکیں گے عمر کے زخم یہ تارے اشک کہاں سی سکیں گے عمر کے زخم ایک اور عمر لگے گی رفو کے ہوتے ہوئے یہ تارے اشک کہاں سی سکیں گے عمر کے زخم ایک اور عمر لگے گی رفو کے ہوتے ہوئے جہت ایک اور جہاں میں ہوں اور کوئی نہ ہو جہت ایک اور جہاں میں ہوں اور کوئی نہ ہو ایک اور سمت اسی چار سو کے ہوتے جہت ایک اور جہاں میں ہوں اور کوئی نہ ہو ایک اور سمت اسی چار سو کے ہوتے ہوئے افق پہ بہتا ہوا خون سے آ پڑا تو نہیں کوئی چراغ جلا لو لہو بہت بہت شکریہ کیسی مرصع کیسی فکر افروز غزلیں ہم نے سنی. بہت ہی خوبصورت کلام ہمیں توصیف تبسم صاحب نے سنایا. اور اب باری ہے ہم سب کی آپا اور ہم سب کی محبوب شاعرہ کشور ناہید کی. کسی تعارف کی ضرورت نہیں. خواتین و حضرات، ہم مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے سوچ رہے تھے کہ ایک ایک غزل کیسے ہوگی. پھر خیال آیا کہ ہم ایک ایک شعر کہتے ہوئے بھی تو خون پانی کرتے ہیں، تو ایک ایک غزل کیسے نہیں ہو سکے گی. اور آپ نے دیکھا کہ نظم ہو یا غزل، اس نے اپنے اختصار کے باوجود آپ سے داد بھی لی اور آپ سے محبتیں بھی حاصل کی. تو گویا یہ طے پایا کہ اچھی غزل چاہے پہلے پڑھے چاہے بعد میں پڑھے، اچھی غزل ہوتی ہے. وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ برا شعر ہوتا ہے اور اچھا شعر ہوتا ہے. آپ نے بہت ساری نظمیں سنی ہے، بہت ساری غزلیں سنی. ایک بات جو مجھے بہت تنگ کر رہی ہے 2 ہفتے سے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والے ہم سے فوجیں مانگ رہے ہیں. بار بار کہتے ہیں کہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے،
اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فوجیں دو. بس یہ میرے دل کے اندر بات گڑ کے رہ گئی اور وہ نظم آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. سبحان اللہ. کیا بات. انہوں نے کہا ہمیں کچھ ایسے غلام چاہیے جنہیں بے دردی سے گولی چلانے کی مہارت ہو. کیا کہنے کی شوق. واہ 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 واہ. انہوں نے کہا ہمیں کچھ ایسے غلام چاہیے جنہیں بے دردی سے گولی چلانے کی مہارت ہو, جن کے اندر انسانیت نام کی کوئی بوباس نہ ہو, جنہیں صرف اور صرف حکم ماننا آتا ہو. ہمیں کچھ ایسے غلام چاہیے جنہیں مال و دولت کی شہوت ہو کہ ہم ان کی جیبوں کو کبھی خالی نہیں ہونے دیں گے, کہ ہم اگر ان کی کھال بھی اتار لیں تو وہ اسے نعمت عرب سمجھیں گے. کیا کہنے کی شوق. واہ واہ. کہ ہم اگر ان کی کھال بھی اتار لیں تو اسے نعمت عرب سمجھیں گے. ہر روز شام کو ان کے سامنے معرفت کے جام و مینا رکھیں گے. ہم ہر روز شام کو ان کے سامنے معرفت کے جام و مینا رکھیں گے. ان کے ہاتھ میں دیدار حرم کے وعدے کی تسبیح پکڑا دیں گے. ان کے ہاتھ میں دیدار حرم کے وعدے کی تسبیح پکڑا دیں گے. ان کے سارے گناہ معاف کروا دیں گے کہ انہیں معلوم ہوگا کہ وہ غلام ہیں اور اسلاف و ایمان کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں ایسے غلام چاہیے جو دن رات کی تمیز کیے بغیر ہر لمحہ مبارزت پہ آمادہ ہوں, کسی بھی حکم کے بارے میں نہ سوچتے ہوں اور نہ سوچ سکتے ہوں. ہمیں کچھ ایسے غلام چاہیے جو غلامی پہ شاکر رہنے کو ہی آزادی سمجھتے ہیں. ہمیں کچھ ایسے غلام چاہیے جو غلامی پہ شاکر رہنے کو ہی آزادی سمجھتے ہوں, جو ہمارے حکم پہ امنا صدقنا کہتے رہیں, جو ہمارے غنیم کو مارنا عین عبادت سمجھیں, جو بھول کر بھی اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو یاد نہ کریں. بس ایک لمحہ توقف کیے بغیر ہمارے ملک میں ایسے غلام بھیج دو. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری سروری کی حفاظت کریں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری سروری کی حفاظت کریں گے, اور یقین کرو ہم تمہیں تیل بھی بھیجتے رہیں گے. ہم سب کی ترجمانی ہے. ایک نظم یا غزل سنانے کی شرط صدر محفل پر لاگو نہیں ہوتی ہوتی ہے, اس لیے کشور آپا سے پنڈال کی طرف سے یہ فرمائش ہے. نکالنی پڑے گی بیٹھ سے. میں نکال میں 4 شعر یاد ہیں. وہ تو 16 سال کی عمر میں لکھی تھی. 16 سال والے ہی سننا چاہتے ہیں. 16 سال والے ہی سننا چاہتے ہیں. نہیں, میں ایک غزل کے 4 شعر یاد ہیں, وہ 4 شعر ایک دوسرے سے پابند ہیں, تو اس وہ سنا دیتی ہوں. میری آنکھوں میں دریا جھولتا ہے, میری آنکھوں میں دریا جھولتا ہے, یہ پانی اب کنارہ ڈھونڈتا ہے, یہ پانی اب کنارہ ڈھونڈتا ہے, اور اب یہ پانی ریت کی تہ سے گزر کر, کی تہ سے گزر کر تعلق ہے تو رستہ ڈھونڈتا ہے. یہ پانی ریت کی تہ سے گزر کر تعلق ہے تو رستہ ڈھونڈتا ہے, اور تعلق کو نہ سمجھو جاویدانی, تعلق کو نہ سمجھو جاویدانی, یہ آئینہ ہوا سے ٹوٹتا ہے. تعلق کو نہ سمجھو جاویدانی, یہ آئینہ ہوا سے ٹوٹتا ہے. اور آخری شعر ہے کہ ہماری پیاس رخصت چاہتی ہے, ہماری پیاس رخصت چاہتی ہے, پیالہ ہاتھ سے اب چھوٹتا ہے. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آپ کے تشریف لانے کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم نے بھی 1-2 بدعتیں کی, 1-2 آپ نے بھی کی. بہت سے شعروں کی داد ہنس کر دی,
لیکن اس کے لیے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں. شکریہ.